السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویلنٹائن ڈے اور بے حیائی پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے کی حرمت کی وجوہات۔ اسلامی شریعت کی تعلیمات کے عین مطابق عصر حاضر کے علماء نے مختلف وجوہات کی وجہ سے ویلنٹائن ڈے منانا ممنوع قرار دیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ایک کفری عید ہے اور اس کو منانا جائز نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ بدعت ہے اور اسلام میں اس کفریہ اور بدعاتی تہوار کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، ما حدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ وہو منہ۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں تو پھر وہ رد ہے۔ اسلامی تہواروں کی حیثیت کی نفی۔ مسلمان کے لیے کفار اور مشرکین کے کسی بھی دن کو بطور تہوار منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ تہوار منانا شریعت کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس تہوار کو منانے کی کم از کم حیثیت ایک گناہ ہے، اور انہی خصوصی تہواروں کی طرف آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا ابی بکر ان کل قوم عید وہذا عیدنا۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے۔ یہ حدیث مکمل طور پر یوں بیان ہوئی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور میرے پاس اس وقت انصار کی دو بچیاں تھیں جو جنگ بعاث کے دن انصار کی طرف سے کہے جانے والے اشعار گنگنا رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ دونوں کوئی گلوکارہ بھی نہیں تھیں۔ انہیں سن کر ابو بکر نے کہا کہ کیا شیطانی بانسریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ یہ کام عید کے دن ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے۔ نمبر 3، کفار سے مشابہت۔ کفار سے مشابہت کی اس بنا پر اس تہوار کو منانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ ترجمہ، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو پھر اس کا تعلق انہی سے ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، المائدہ، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، ہم جاہلیت میں ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ بے حیائی کی ترویج۔ شرم و حیا، عفت و عصمت اور پاک دامنی مسلم معاشرے کی پہچان اور اہل اسلام کا طرح امتیاز ہے، جبکہ ویلنٹائن ڈے یوم بے حیائی اور ناجائز و نام و نہاد محبت کے غیر اخلاقی اظہار کا نام ہے۔ یہ تہوار اسلام کے مضبوط خاندانی نظام کی تباہی و بربادی اور نوجوان نسل کی جنسی بے راہ روی کا سبب ہے۔ یہ تہوار بے حیائی، فحاشی اور یعنی لہو و لعب، میوزک، ناچ گانا، اسراف اور دیگر غیر اخلاقی کاموں اور گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن سے نام نہاد ناجائز محبت، عشق و عاشقی اور جنون و دیوانگی جنم لیتے ہیں، جن کا نتیجہ زنا، ہم جنس پرستی، فعل، قوم لوط، گینگ ریپ وغیرہ کی شکل میں نکلتا ہے، جن کی بنا پر لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کے مرتکب ہو کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 5، مغربی ثقافت کی یلغار۔ اگر مغربی تہذیب کی اس دستک کو نہ روکا گیا تو ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں رنگ جائے گا۔ مسلمان قوم کی اپنی الگ پہچان، اپنا الگ تخصص، اپنی الگ تہذیب، غرض کے سب کچھ الگ ہے، اور یہ مغرب اور مغربی تہذیب سے بہت ممتاز، خوبصورت، جامع اور فطرت کے قریب تر ہے۔ اگر مسلمان اپنی تہذیب کو بھلا کر یہ غیار کی نقالی کر رہے ہیں تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ نمبر 6، جرائم کا فروغ۔ اگر عالمی بے حیائی اور اباحیت کے اس دن کو روکا نہ گیا تو ویلنٹائن ڈے منانے کے نتیجے میں اہل مغرب کے لیے بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا، ہم جنس پرستی وغیرہ کے منفی اثرات و نتائج ہمارے معاشرے میں بھی لاگو ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، اور پھر ہر ایڈز، HIV اور کرونا وائرس سے بھی بڑھ کر خطرناک جیسی جنسی بیماریاں
जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। ये मुसलमानों का मुआशरा नहीं बल्कि मगरबी मुआशरे की तरह मिसाल बन जाएगा। क्या हम मोहब्बत के दुश्मन हैं? इस दिन की तरवीज करने वाले अनासिर हमें ये कहते हैं कि तुम मोहब्बत के दुश्मन हो। हकीकत यह है कि हम तो मोहब्बत के दाई हैं। अल्लाह से मोहब्बत अबूदियत का अहम हिस्सा और मकसद ज़िंदगी है। वालिदैन से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मोहब्बत, मियाँ बीवी का बाहमी रिश्ता, औलाद से मोहब्बत, ये फितरी मोहब्बत न किसी मौसम की पाबंद है न ही किसी तारीख की। वैलेंटाइन डे के नाम से जिस मोहब्बत की बात की जाती है तो ये लफ्ज़ मोहब्बत का सिर्फ मजाक है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि जिनसी हवस है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि आवारगी व फहाशी और बेहयाई है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि इस्लाम के ख़ानदानी निज़ाम पर नक़ब है। ये मोहब्बत नहीं बल्कि नौजवान नस्ल की तबाही और बर्बादी का पैगाम है। इस्लामी तर्ज अमल। इस्लामी शरीयत ने इस हवाले से हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है कि इस तरह के मौके पर हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए। नंबर 1, अदब सब्र, यानी अपनी निगाहों को पस्त रखना। मोमिन की ये बहुत बड़ी अहम सिफत होती है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं और आंखों की खयानत और दीगर गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह नूर में इरशाद फरमाया कि कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। तर्जुमा, ए नबी कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। नंबर 2, हिफ्ज़ फ़रज, यानी शर्मगाह की हिफाजत करना। मोमिनीन अपनी शर्म हया और इज़्ज़त और असमत की हिफाजत करते हैं और अपने सतर को किसी गैर महरम के सामने नहीं खोलते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल मुमिनून में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। तर्जुमा, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीदा सर अंजाम देते हुए इस दिन की मुखालफत और मजम्मत करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि शर्म हया और इज़्ज़त और असमत की हिफाजत और बेहयाई की रोकथाम हमारी दुनियावी और उखरवी फलाह के लिए नागुरीज है। यह हमारे दीनी फ़राइज़ में शामिल है, जबकि हम अपनी इस्लामी और इक़्तिदार और रवायात की हिफाजत करें और मुआशरे में बेहयाई के फ़रोग़ को रोकें और हया के चलन और तौर तरीक़ों पर अमल करें। खुसूसन ख़वातीन में हिजाब और पर्दा के कल्चर को परवान चढ़ाएं। न सिर्फ अपने कौल अफ़आल के ज़रिए बल्कि अपने किरदार के ज़रिए भी हम भलाई और हया के इल्म बरदार बने, ताकि कल आखिरत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आगे सुरखरू हो सकें। और अगर हमने बेहयाई के सैलाब के आगे बांधने की कोशिश ना की और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की तो फिर कहीं हमारा मामला ये ना हो जाए कि तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।